کراچی جان محمد صاحب، یہ تو آپ بھی میرے خیال سے اس بات کا حامی بھریں گے کہ جو معاملہ کراچی اور کراچی کے عوام کے ساتھ ہے بجلی کا، میں سمجھتی ہوں ہم نے جہاں جہاں انٹرویوز کیے ہیں پبلک ایشوز میں، جہاں جہاں گئے کہ اسی کا ایک عجیب حال ہے. کئی دفعہ تو ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. جب آپ جیسے لوگ جہاں جو لوگ باتیں سنتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کر کچھ نہیں کر پائیں گے تو ایک عام آدمی کس طرح فائٹ کرے گا؟ دیکھیں، اب مسئلہ کے سی کے پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے. اب کے سی ہمارے انڈر میں تو آتے نہیں ہیں، اور کے سی کے جو ہے نا وہ تو پروفیشنل ادارہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں بجلی دوں گا، میں اسے کماؤں گا، مطلب ریکوری ہماری صحیح ہوگی، مطلب وہ ہوگی، ہم دیں گے. جو ریکوری کم ہے، یہ تو ہر بندہ یہی بات کہتا ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. ایسا کیا معاملہ ہے؟ ہم کب تک اس زمین سے کھا سکیں گے؟ آخر میں تو یہی ہوگا نا کہ وہ چیز بے جان ہو جائے گی. جس جگہ سے انسان کھاتا ہے رولنگ تو چلتی ہے. اس کے اوپر ہم نے ہائی لیول اپنے پارٹی کے مطلب یہ بات ہائی لائٹ کی ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں، ان مضافاتی بستیوں میں یہ بہت بڑا ایشوز ہے. دیکھیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. بجلی کی وجہ سے تو پمپ چلیں گے تو پانی فارورڈ ہوگا. اس بڑی گرمی میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے تو لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں. خاص طور پر غریب طبقے کے لوگوں کے لیے بڑی مسائل ہے. تو اس کے اوپر پارٹی ورکنگ کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ بہتر کرے گا. کوشش تو اور یقیناً وہی بات ہے، امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ غریب تو بے شک دکھ رہا ہے غریب ہے، ایک مڈل کلاس کے لیے بڑا مشکل ہے. کیونکہ سیلری اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ٹیکسز چلے آتے ہیں. مطلب پورے سال وہ کما کے یا پورے مہینے وہ بخار میں آتا ہے، کسی کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ٹیکس پورا دے رہا ہے جس پہ اس کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے. ایک غریب سبزی والا، یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک کیا کہتے ہیں موچی یا ایک دودھ والا، وہ جو کھلے پیسے لیتا ہے وہ اس کا ٹیکس نہیں دے رہا ہوتا. لیکن جو ایک سیلری بیس بندہ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو انجینئر ہے، وہ اپنی سیلری کا ایک پرسنٹیج اپنے ہاتھ میں آنے سے پہلے سیلری کا دے رہا ہے ٹیکس کی مد میں. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا سب سے زیادہ جو پسنے والا طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے، جو جس کو اپنے بچے کل اسکول بھی بھیجنے. غریب نے اپنے بچوں میں کوئی ایسی شعور نہیں ڈالا ہوا کہ کل تمہیں اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے چلے گئے تو چلے گئے. لیکن جو ایک مڈل کلاس ہے اس کا مینٹین کرنا میرے خیال سے سب سے زیادہ مشکل ہوا ہے. لیکن یہ اب مسئلہ اس وقت جو ہے نا، ابھی جو بہار کا جو ہے نا، جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بنائی ہے، ظاہر ہے وہ ان کے ماہرین اور وہ چیزیں تھیں. انہوں نے مقصد اس چیز کو، کیونکہ آپ کے پاس ملک میں IMF کا جو ہے نا، جب تک آپ قرض نہیں لوگے تو آپ ملک نہیں چلا سکو گے. تو انہوں نے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا ہے، جنریٹ کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. اب اس کو ہم کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک عام آدمی کی عقل تو یہاں پہ جواب نہیں دے سکتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی طرح کی کھانے پینے کی کوئی شوق، کیونکہ میں نے جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے بالکل آفس کے بالکل سامنے ایک بڑا زبردست سا ریسٹورنٹ، میں نے تو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. کچھ کھانے پینے کا شوق آپ رکھتے ہیں یا بس یہی ایسے ہی پبلک میں اور لوگوں میں ان کا سننا پھر یہ کرنا اسی طرح؟ نہیں، ہم بالکل کھانے پینے کا شوق بھی ہے. ہم مقصد ٹائم نکالتے ہیں. کھانا مقصد یہ نہیں کہ اچھی اچھی جگہ پہ بھی مقصد جاتے ہیں. کبھی جو ہے نا سپر ہائی وے پہ جو ریسٹورنٹس ہیں، کبھی اس پہ جو ہے نا جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم جاتے ہیں جو ہے نا آپ کے کلفٹن پہ بھی جو ہے نا. تو ملیر کا کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے یا کون سا ایسا کھانا ہے جو میں چاہتی ہوں آج پبلک ایشوز میں آپ بتائیں کہ بھئی یہ والا کھانا میرا پسندیدہ ہے، تاکہ وہ بھی وہاں لوگ جا کے کھا سکیں؟ دیکھیں، ملیر کا کھانا جو ہے نا اس وقت انور بلوچ کا جو ہے نا وہ ایک نام بھی ہے، بلکہ پوری مشہور ہے کبھی کراچی شہر کے اندر بھی. تو ان کا کڑھائی اور فران کڑھائی دونوں جو ہے نا بہت مشہور ہیں. کڑھائی گوشت مٹن اور فران جھینگا، یہ بہت مشہور ہیں ان کے جو ہے نا. اور ظاہر ہے غریب طبقے کے لوگ آج کل بیچارے کھا نہیں سکتے ہیں، بہت مہنگائی ہے، اور مطلب مہنگا ہوئے آئٹمس بھی مہنگے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کو افورڈ کرنا غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے. بالکل. تو اچھا، آپ نے کراچی کے بارے میں بتایا، اسپیشلی ملیر کے بارے میں بتایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ
سالوں میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں یا وہ مینٹیننس پہ آنے والی ہیں؟ دیکھیں ہماری بلکہ ہماری بھی کوشش ہے, ہماری پوری پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ یعنی لوگوں کی مستقبل خاص طور پر نئی جنریشن جو ہے نا اس کے اوپر مطلب پارٹی بھی کام کر رہی ہے اور ہماری بھی پوری فوکس ہے کہ یعنی نئی جنریشن کو جو ہے نا مقصد صحیح معنوں میں ایک ٹریٹ کیا جائے اور اس کو ایک مطلب بیسک تعلیم کا بھی جو ہے نا اس معیار اس جائے تاکہ آگے پروفیشنل کالجوں میں بھی جو جا کے کمپٹیشن میں جو ہے نا اپنے معیار اور اپنے وہ چیز لے سکے. ہماری پوری کوشش ہے. اور کیونکہ ملیر میں ہم یہاں سے چھوٹے ہو کے بڑے, ہم نے یہاں کے گلی, یہاں کے کوچے, ہر چیز سے ہم واقف ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ پارٹی کے جو ہے نا تمام سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سوپ کی ہوئی ملیر کی, این اے 3 این اے اور 6 ایم پی ایز ہیں, تو ایک ریزرو کے اوپر 7 ہیں, 2 بلکہ ریزرو میں ملیر میں ہیں. تو الحمدللہ پوری ہماری ایک ٹیم کے توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, ووٹ بینک بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی توجہ بھی دے رہی ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے تو آرٹ کے جو ہے نا 1200 بیڈ کے ہاسپٹل کی اوپننگ کی ہے اسی ملیر کے اندر جو ہے نا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کام اسٹارٹ ہونے والا ہے. ایگریکلچرل کالج بھی بن رہے ہیں, یونیورسٹی بھی بن رہی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور یہاں کے اس ملیر کے عوام جو ووٹ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کرنا ہمارا اور اس میں پارٹی کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پرووائڈ کر کے دیں. زبردست.